آیت نمبر 37 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ولا تمش فی الارض مرحا، نہ چل زمین پر اکڑ کر، انک لن تخرق الارض، بے شک نہیں تو زمین کو پھاڑ سکتا اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین نے تکبر کا علاج کیا ہے۔ تکبر نہایت ہی گندی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، گندی صفتوں میں سے، اور تصوف کے حوالے سے تکبر سب سے آخر میں جڑ اس کی نکلتی ہے۔ بہت ہی بری صفت ہے۔ تکبر کہتے ہیں حق بات کو نہ ماننا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس کا نام تکبر ہے۔ کہ جب حق بات آ گئی، بتانے والے نے بتا دی، نہ مانی، اور اس کو سب کو بیکار سمجھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ عقل کل فی الکل، سب سے بڑی عقل، کامیاب عقل میری ہے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ دھرتی پر کائنات میں سب سے زیادہ کامل العقل وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کی عاجزی کا یہ عالم تھا، عام سے عام آدمی بھی اگر ملتا تو آپ اس کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب وہ نہیں چھوڑتا تھا، چہرہ انور نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ نہیں پھیرتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، سیر و سیاحت کا سفر تو آپ نے کبھی کیا ہی نہیں، جب بھی کیا ہے تو جہادی سفر کیا۔ سفر میں تھے، بکری ذبح ہوئی، صحابہ نے اس کو ذبح کیا، چمڑا ادھیڑنے لگے، گوشت بنانے لگے، تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے ایک طرف۔ صحابہ فرماتے ہیں کچھ دیر بعد جب ہم نے دیکھا تو لکڑیوں کا ایک گٹھا آپ سر پر لے کے آئے۔ کیا خیال ہے ویسے آج کا چودھری یا آج کا پیر ایسے کرے گا؟ بالکل نہیں، بالکل ایسا نہیں کرے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم گوشت کاٹنے میں مصروف تھے، میں نے کہا میں لکڑیاں لے آؤں، اس کو پکائیں گے نا۔ اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں۔ یہ آپ علیہ السلام کی عاجزی تھی۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے، آپ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوئے، کوئی امتیازی کیفیت نہیں ہوتی تھی، مل جل کے بیٹھتے تھے۔ سفر فرما رہے ہیں، ایک ایک اونٹ پر تین آدمی۔ آپ علیہ السلام کے چلنے کی باری آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ جی آپ سوار ہو جائیں، آپ کی باری میں چل لیتا ہوں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہے اور مجھے ثواب کی ضرورت بھی ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو عاجزی کرے گا اللہ اس کو بلند کریں گے. جو بلندی چاہے گا تکبر کرے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کبھی کہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ. اور جو تکبر کرتا ہے وہی ہے تو دل کی بات. دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی. جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گئے. حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے وَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ كُلُّ. اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا آدمی ٹھیک ہوتا ہے. وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَتْ كُلُّ. اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب. فرمایا وہ دل کا ٹکڑا ہے. دل کو آدمی سنبھالے کہ اس میں بڑائی نہ ہو، تکبر نہ ہو. دیکھیں جس نے تکبر کیا تھا شیطان نے. شیطان علم کے اعتبار سے بھی بہت آگے، عمل کے اعتبار سے بھی بہت آگے، عامل کے اعتبار سے ہونے سے بھی بہت آگے. علم اس کا دیکھیں کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیوں پہلے پیدا ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کے معلومات اور زندگی مل گئی قیامت تک، تو اس کی معلومات کو کون پہنچے گا؟ عمل اتنا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے زمین پر، فضا میں، آسمانوں میں ایک بالشت جگہ نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. عمل ایسا تھا. یہ عارف بھی تھا، اس کو معرفت بھی حاصل تھی کہ اللہ رب العالمین کے عین غصے کی حالت میں اللہ نے فرمایا تو مردود ہے نکل جا. عین غصے کی حالت میں مہلت مانگ لی. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا تھا. اس کو پتہ تھا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہی رہتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بدبخت میں عالم والی عین بھی تھی، عامل والی عین بھی تھی، عارف والی عین بھی تھی، عشق والی عین نہیں تھی. کہ اگر اس کو اللہ سے محبت ہوتی تو یہ چونچنا نہ ہوتا. جو عاشق ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، وہ چونچنا نہیں کرتا، جو حکم ملتا ہے لبیک. صحابہ نے ایسے کر دکھایا. تو شیطان نے تکبر کیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. اس نے تکبر کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق گلے میں ڈالا. تکبر سے ملتا کیا ہے؟ تباہی. مثال دے کے علماء نے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی آدمی نا پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے تو نیچے چلنے والوں کو وہ دیکھ کے کہے گا کہ وہ ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی بکری کا بچہ جا رہا.
تو ان نیچے والوں سے تو پوچھیں کہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے وہ آپ کو کتنا لگتا ہے؟ تو مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں نیچے کھڑے ہو کے دیکھنے والا یوں ہی کہے گا کہ لگتا ہے کہ اوپر کوئی پیاز رکھا ہے، اب کتنا بڑھ گیا وہ۔ جتنا بھی بڑھے تب بھی گر گیا، جتنا عاجزی کرے گا اتنا اللہ اس کو اٹھائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے اپنا عضو اعظم، عضو اشرف کو زمین پر رگڑ دیتا ہے نا، سجدے میں رکھ دیتا ہے، اس وقت اس کا سجدہ فرش پہ نہیں ہو رہا ہوتا، عرش پر اللہ کے قدموں میں ہو رہا ہوتا۔ سچ کہا کسی نے، سر سجدے میں وقف ہے جبھی میری، پھر پوچھنا ہے کیا میرا، آسماں میرا زمین میری۔ پھر ساری کائنات اپنی۔ عاجزی کی جب انتہا کر دے گا اللہ اس کی بلندی کی انتہا کر دے۔ تکبر بڑی بری چیز ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یہ کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو کھینچے گا میں اس کو پارے پارا کر دوں گا، پھاڑ دوں گا۔ تکبر نہایت ہی گندی صفت۔ ایک بزرگ تو سمجھا رہے تھے، فرمایا زندگی گزارو بکری کی طرح، نہ تو اونٹ کی طرح گزارو کہ بالکل اکڑ کے رہتا ہے، نہ بھیڑ کی طرح کہ بالکل سر جھکا کے رہتی ہے۔ بکری کی طرح گزارو، جو چیز دیکھنے کی ہے دیکھنو، جس سے رکنے کی ہے رک جاؤ، بڑائی نہ ہو۔ جب بڑائی آتی ہے اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ آپ تجربہ کریں گے معاشرے میں، جس کے اندر تکبر ہوگا حقیقت میں ملازمت بھی نہیں کر سکے گا، مدرس ہے تو تدریس نہیں کر سکے گا، طالب علم ہے تو پڑھ نہیں سکے گا۔ استاد نے کھڑا کر دیا، وہ کہے گا واہ جی میری تو توہین ہو گئی، میری بےزتی ہو گئی۔ تو علمی ترقی رک جائے گی، دنیاوی ترقیاں رک جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو آدمی جتنا عاجزی کرے گا اس کی سب کے دل میں اللہ محبت ڈالتے ہیں، وہ جتنا تکبر کرے گا اللہ نفرت بھر دیتا ہے۔ دلوں میں نفرت ہوتی ہے کہ یار یہ آ رہا ہے نامراد ہے تو خبیث آدمی، بس چلو ڈر کے مارے پھر سلام کر، اس کا نام احترام نہیں ہوتا۔ تکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی آ رہا تھا بڑی آکڑ تاکڑ کے ساتھ نا، آکڑ تاکڑ کے ساتھ طرح طرح کی باتیں بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دھنستا ہی رہے گا۔ قارون کا بھی یہی تھا۔ قارون متکبر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دین کا مسئلہ سمجھایا کہ آپ زکوٰۃ ادا کر دو، اس نے حق بات نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، دبتا چلا جائے گا، دبتا چلا جائے گا قیامت تک۔ اب کبھی متکبر آدمی بیٹھ کے تھوڑی سی دیر کے لیے غور کر لے
کہ اگر میں آکڑ کر دکھاؤں تو میری نسبت کس سے جڑے گی؟ شیطان سے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، حق بات نہیں مانی، تکبر کیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چل۔ اکڑ کے چلے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ والوں کی صفت بھی اللہ نے بتائی ہے، یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے، انکساری سے چلتے ہیں، آکڑ تاکڑ کے ساتھ نہیں، عاجزی سے چاہیے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ انک لن تخرق الارض، تو زمین کو تو نہیں پھاڑ سکتا، کتنا آکڑے گا، ایسے تو سانپ آگے نکل گیا وہ زمین چیر کے اندر چلا جاتا۔ پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکے گا، ایسے تو گدھ بھی اونچی اڑتی، پھر اس نے کیا کیا؟ اور انسان ہو کر تکبر کرے، انسان کو تو عاجزی چاہیے، اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بڑی عزت دی ہے اتنا بڑی عاجزی چاہیے، اتنا بڑی عاجزی چاہیے۔ ذالک کل ذالک کان سیئہ، یہ تمام کی تمام چیزیں کان سیئہ، اس کی برائی عند ربک، تیرے رب کے پاس ناپسندیدہ ہے۔ یہ جتنے احکامات پیچھے گزرے، جس نے یہ ناپسندیدگی والے عمل کیے ان میں سے ایک تکبر بھی ہے، اور اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، تکبر پسند نہیں۔ تکبر سے اعمال برباد ہوتے ہیں، اور بہت سارے اعمال کرنے سے رہ جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، فہم حدیث، اتباع سنت، اتباع شریعت۔